حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی 21 تاریخ کو خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے اور حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، دونوں اپنے سگے بھائی تھے۔ دونوں کی ماں بھی ایک اور دونوں کے باپ بھی ایک۔ اس اعتبار سے دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کو بڑی تقویت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ مدینہ میں اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بڑے عالموں میں ان دونوں کا شمار ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر جو اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری کہ وہ کرشمے دکھائے، وہ جوہر شجاعت دکھایا جس میں کافر و مشرکین گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور کافروں کو للکارا اور اس کے چھکے چھوڑا دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے اندر بھی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ لگے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین پر گر پڑتے ہیں، تمام صحابہ میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول کو ہوش آتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مجھے نہیں پہچان رہی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ پا رہی ہے، اس کی اولاد مجھے سمجھے گی۔ تو اسلام اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہے کہ خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے بھی بد دعا نہیں فرما رہے ہیں، ان کے ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دشمن اگر آپ سے دشمنی کرے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور ان سے انتقامی جذبہ نہ ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیبہ رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے اندر بھی بڑی شجاعت، بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور ہر موقع پر اسلام کے لیے اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار رہے۔ خیبر کا معاملہ، خیبر کے دروازے کو توڑا اور ایک شخص آیا اور چھلانگ لگا کر کے کہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند مدینہ منورہ کے صحابہ کو، انصار صحابہ کو بھیجا تو ان لوگوں نے کہا، اس نے کہا میں انصاریوں سے نہیں لڑنا چاہتا، میں مہاجر سے لڑوں گا، مجھے قریش کے لوگوں کو بھیجا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تو پوچھا کون ہو؟ تو کہا میں علی ہوں، علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھتیجے تم چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کرنے کے غرض سے آیا ہوں۔ پھر اسے غصہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں جو ہے اس کے
جو پورے کاندھے پہ تلوار کا وار کیا اور اس کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے اخروٹ دانت سے کھا رہا، ایک شخص آ رہا تھا، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے اخروٹ کھا رہے لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ شخص بڑا متعجب ہوا کہ حضرت علی کیا یہی ہیں جنہوں نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا اور خیبر پر قبضہ کیا؟ کیا حضرت علی یہی ہے خیبر کو توڑنے والے؟ تو دیکھا جب اس سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو یہ خیبر کو کیسے توڑے ہوں گے؟ جب قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا نہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا، ڈر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم یہی پوچھنا چاہ رہے ہو کہ میں دانت سے ایک اخروٹ نہیں توڑ پا رہا ہوں اور خیبر کیسے توڑا ہوں گا؟ تو اس شخص نے کہا جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پتے کی بات بتائی، بڑے کانٹے کی بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ اخروٹ جسم کے طاقت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر کو میں نے ایمان کے طاقت سے توڑا تھا، اور آج بھی وہ ایسے ہزاروں خیبر آئیں گے تو میرے ایمان کا جذبہ یہ ہے کہ میں سارے خیبروں کو توڑ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی طاقت اور ایمان کا جذبہ یہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی جو ہے اسلام کے خلاف بہت ساری بکواس کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اس کو پٹخ دیا اور اس کے سینے پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ شخص جو ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پٹخ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا، قریب تھا کہ اس کو ختم کر دیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیوں اسلام کو گالی دیتے ہو؟ تو وہ شخص فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھوڑ دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے علی، آپ تو اس پر پورے قابض تھے، اس کے کلیجہ پہ سوار تھے، اس کے سینہ قریب آپ اس کا قتل کر دیتے، اس کو ختم کر دیتے، لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ جب آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جب پٹخا تھا اس وقت اسلام کی غیرت، دین کی اہمیت، دین کی محبت میرے دل میں تھی، دین کی خاطر میں نے اس کو پٹخا تھا۔ جب چہرے پہ تھوک دیا تو میں جو اس کو مارتا تو میں اپنے خاطر مارتا، اس لیے مجھے اس سے اپنی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس ایمانی دشمنی تھی۔ جب ذاتی دشمنی ہونے لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہی کچھ اور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی کو اپنی ذات کے خاطر کسی کا نقصان نہیں پہنچایا اور ایمان کے خاطر کسی ظالم کو چھوڑا بھی نہیں۔ جب 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ تھا کہ ہر روز رات میں صبح میں جگانے کے لیے مصلیوں کو جایا کرتے تھے، الصلاۃ 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 بولتے ہوئے۔ جب جگاتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد نماز پڑھانے کے لیے، وہیں ایک عبد الرحمن بن ملزم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، اور وار یہاں ہوا اور خون سے داڑھی مبارک سرخ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گر پڑے، اور جب گرنے کے بعد جب لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملزم کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زینب آئیں، آنے کے بعد رونے لگیں، بہت گر گرائی، افسوس ہوا اور تسلی دینے لگے کہ میرے ابو کچھ نہیں ہوگا۔ اس شخص نے عبد الرحمن ابن ملزم نے کہا کہ یہ میں نے جس نیزے سے مارا ہے وہ نیزے کو میں نے 1 مہینہ زہر میں رکھا ہے، اور اس کا وار جو لگ گیا ہے اس کے زہر سے ہی یہ مر جائے گا، ضرور بھی ضرور مرے گا۔ اور پھر جب حضرت زینب نے کہا کہ میرے والد آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو اس نے کہا نہیں، یہ ضرور بھی ضرور مرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو
اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرو، اس کے لیے بہترین رہنے کا انتظام کرو، اس کے لیے بہترین بستر کا انتظام کرو۔ یہ ہے اسلام کی سچائی، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر کہ جس کا قاتل، جنہوں نے ان کو قتل کیا، جنہوں نے ان کے اوپر وار کیا اور زہر آلود نیزے سے وار کیا، اور جب وہ گرفتار ہو گیا، حکم تو یہ ہوتا کہ میں مر رہا ہوں اسے بھی قتل کر دیا جائے، لیکن کہہ رہے ہیں اسے کھانے کا انتظام کرو، اس کے رہنے کا انتظام کرو، اس کے بہترین بستر پہ سونے کا انتظام کرو۔ اور کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور نہیں اگر خدا نخواستہ میں شہید ہو گیا تو اسے ظالموں کی طرح مت مارنا، ناک کان مت کاٹنا، ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، بس جس طرح سے اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے اسی طرح ایک وار کر کے ہی ختم کر دینا۔ یہ ہے، لیکن بہتر تو یہ ہوگا کہ اسے معاف کر دینا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم و جابر، اس قاتل کو معاف کرنے کو ترجیح دیا۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو، ہم اپنے باغیوں کو، ہم اپنے پریشان کرنے والوں کو بھی زیادہ معاف کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو سبق دیا ہے۔ پھر یہ اصل لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک جنگ ہے، جنگ نہروان۔ یہ جنگ ہوئی خارجیوں سے، اس میں بہت سارے خارجی قتل کیے گئے۔ جنگ نہروان میں قتل ہونے کے بعد یہ لوگ بہت افسردہ ہوئے۔ افسردہ ہونے کے بعد 3 شخص جمع ہوا۔ اس 3 شخص میں ایک پہلا شخص تھا عبد الرحمن ابن ملزم، دوسرا شخص تھا مبرک بن عبداللہ التمیمی، تیسرا شخص تھا عمر بن بکر۔ یہ تینوں جمع ہوا اور سازش کرنے لگا کہ جنگ نہروان میں ہم لوگوں کی اتنی بڑی شکست فاش ہوئی، ہمارے اتنے لوگ قتل کر دیے گئے، اور تو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہونا چاہیے۔ تو کہا نہیں، بدلہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ تو پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم کون کس کو قتل کرے گا۔ اس میں عبد الرحمن ابن ملزم نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ پھر اس کے بعد مبرک بن عبداللہ التمیمی نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد عمر بن بکر نے کہا کہ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبد الرحمن ابن ملزم کوفہ آیا اور کوفہ آ کر کے رہنے لگا۔ وہاں اس کی ملاقات عبد الرحمن ابن ملزم کی ملاقات ایک خارجیہ عورت سے ملاقات ہوئی۔ خارجی عورت سے ملاقات ہونے کے بعد اس عورت سے اس کو عشق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ شادی میں ایک شرط پہ کروں گا کہ جب تم حضرت علی کو شہید کر دو گے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت علی کو ہی تو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب دیکھا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس طریقے سے جو گھوم رہا ہے عبد الرحمن ابن ملزم خارجی، حضرت علی کو کہا کہ اس شخص کی نیت درست نہیں لگتی ہے، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اسے گرفتار مت کرو۔ کہا کہ اس کی پہرا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہرا کر کے کیا کرو گے؟ آسمان والے سے پہرا کرو گے یا زمین کے والے سے پہرا کرو گے؟ تو کہا زمین والے سے۔ تو اللہ زمین والے سے پہرا کر کے کچھ نہیں ہوگا، اگر آسمان والا جو چاہ لے گا وہی ہو کر رہے گا، اور زمین والا کچھ چاہے گا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف ایک ہی رات کے اندر یہ تینوں اشخاص پر یہ تینوں بدبختوں نے جو ہے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے مسجد نہیں آ سکے، وہ بیمار تھے تو وہ بچ گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے عمر بن بکر نے وار کیا تو وہ وار کمر پہ لگا اور وہ تھوڑا سا زخم پڑا، بالآخر وہ زخم جو ہے
کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گیا، وہ شفا یاب ہو گئے۔ لیکن عبد الرحمن بن ملزم 17 رمضان المبارک کو فجر کے وقت جو ہے مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر کے چھپ گیا، چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے لیے جگاتے ہوئے آ رہے تھے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے فوراً ہی وار کر دیا۔ وار کرنے کے بعد یہاں پہ وار کیا اور یہ خون جو ہے داڑھی سے تر ہونے لگی۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت علی ان کو گرفتار کر لیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ان کے جو قریبی بہت ستایا کرتے تھے اور وہ ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے، دل آزردہ ہو چکا تھا، بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے حضرت علی سے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے امید نہیں کہ میں اب بچ پاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں مرو گے جب تک تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی سرخ نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر بیٹھ کر کے کہا کرتے تھے کب میری داڑھی سرخ ہوگی۔ تو جب معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن ملزم کوفہ میں آیا ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ کب یہ داڑھی سرخ ہوگی۔ بالآخر 17 رمضان المبارک کو اس ظالم عبد الرحمن بن ملزم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر وار کیا۔ وہ دن جمعہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وار کر دیا گیا تو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں بچ گیا پھر خود فیصلہ کروں گا، نہیں تو بہتر ہوگا کہ تم لوگ اسے معاف کر دینا، یا اگر اسے قتل ہی کرنا ہو تو ایک بارگی میں اسے تکلیف مت دینا، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام، رہنے اور سونے کا بھی انتظام کرنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر اس کے بعد سنیچر اور اتوار بیمار رہے۔ سوموار کو اتوار کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 21 رمضان المبارک کو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے پڑھایا۔ پھر غسل دینے والے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، حضرت جعفر کے لڑکے عبداللہ ابن جعفر۔ بالآخر شجاعت و بہادری، علم و عرفان کا یہ چمکتا اور دمکتا ہوا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امیر المومنین میں تدفین عمل میں آئی، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔